بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 15 مئی سے 21 مئی، دس از دا لاسٹ ویک آف ٹورس، جو برج سور کے میں سورج آیا ہوا یہ لاسٹ۔ یہ ٹف، یہ مہینہ کافی ٹف تھا کیونکہ مرکری بھی اس کے نیچے تھا راہو کے، اور سن بھی راہو کے نیچے تھا، تو اس لیے نا آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹف ٹائم ملا، اور دس از نو گوئنگ ٹو بی اینڈیڈ آن 21۔ تو سیکوینس وہی ہوگا، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور پارٹ 1 میں ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر کو آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ایریز کے ساتھ، اور ایریز یہ جو سٹارٹ آپ کے اسینڈنٹ سے شروع ہو رہا ہے، 15، 16، 17 مون آپ کے جوپیٹر کے ساتھ ہے اور اسینڈنٹ میں ایریز میں۔ اچھا، جب مون اور جوپیٹر اکٹھا ہوتا ہے نا، تو مون ایریز میں آتا ہے تو بندہ ولفل ٹریولنگ کرتا ہے، شوق سے ٹریولنگ کرتا ہے، اپنی مرضی سے ٹریولنگ کرتا ہے، اور جوپیٹر اس کو انہانس کرتا ہے۔ تو ایک تو آپ کی بڑی مزیدار قسم کی ٹریولنگ رہیں گی، اپنے ذاتی کام کے لیے شوق سے باہر نکلیں گے، اور جب جوپیٹر اور مون اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ نا ہر کام کو تیزی سے کرتا ہے، ولفل طریقے سے کرتا ہے، اور اپنا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ اس کام کو مکمل نہ کر لے، اور پھر پازیٹیو بہت ہوتا ہے، آپٹیمسٹک ہوتا ہے، ہر کام کو پازیٹیو اینگل سے دیکھتا ہے۔ کوشش، اگر دماغ میں وہ تھوڑا سا نیگیٹو خیالات آتے ہیں یا پیسیمسٹک ہوتا ہے یا کوئی نیگیٹو تھنگز اس کے دماغ میں گھستی ہیں، تو وہ فوراً سر جھٹک کے اپنے آپ کو ایسے کر دیتا ہے۔ تو 20، 21 تو ایسے رہے گا، اور سوری 15 اور 16، 17 کو جوپیٹر نکل کے آپ کے دوسرے گھر میں چلا جائے گا۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے کا لارڈ اٹھا اور چوتھے گھر میں بیٹھا، تو یہ 2 دن ویسے بھی آپ اپنی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں دیکھیں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی ہمت اور محنت سے سارے نظام چلائیں گے، خصوصاً والدہ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ خواتین جو اپنے والدین کا سہارا بنتی ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوں گی، اور اسی طرح آپ نے اگر پیٹ پالا ہوا ہے تو پیٹ کی طرف توجہ دے گی، اور گھر بنانے کی خواہش بھی ہوگی، کوئی اس قسم کے معاملات کو بھی آپ دیکھیں گے۔ میرا آج کل 2 ملازم ان کو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے چلا گیا، وہ میرے پہ پریشر آیا، تو میں آج کل گھر کے کام خود دیکھ رہا ہوں۔ تو یہی نہ کہ پہلے کا لاٹ چوتھے گھر میں گیا، ریپیئر آ گئی، دروازہ ٹھیک کروا دیں، ٹینکی خراب ہوگی، تو اس قسم کے کاموں کو آپ فورس ہی کر کے، یہ دا بیسٹ ٹائم کہ آپ کے جو رکے ہوئے کام وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 2، پہلا گھر ہے، تو ایک تو آپ مینٹلی بہت ہی دیالو قسم کے ہوں گے، رحم دل ہوں گے، بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے ملیں گے، اور آپ کے اندر ایک نا خاص قسم کی کہہ لیں کہ آپٹیمزم اور مینٹل بیولنس ہوگی، سمپیتھیٹک ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، براڈ مائنڈڈ ہوں گے، کھلے دل سے ملیں گے، ہر ایک کی مدد کریں گے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، اور ذہنی طور پہ بڑا سوشل اور کیا کہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا آپ کو اچھا لگے گا۔ تو یہ 2 دن، یہ 3 دن آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن جو تیسرا دن ہوگا اس میں تھوڑی سی آپ کے اندر چینجز آئے، کیونکہ جوپیٹر نکل جائے گا اور آپ مون اکیلا رہ جائے گا، تو اس لیے وہ تھوڑا سا کرٹنیس آپ کے اندر، پھر وہ ٹپیکل ایریزنیس آپ کے اندر آنی شروع ہو جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم فار یو۔ یہاں پہ 18 اینڈ 19، یہاں پہ جوپیٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے 5 سیارے آپ کے دوسرے گھر میں آ گئے ہیں، وہاں پہ مون، راہو، مرکری، سن اور جوپیٹر۔ اچھا، جب سن جوپیٹر اکٹھا ہوتا ہے نا تو پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، بندہ وہی سنسیئر، ویلدی، ڈیووٹیڈ اور ایگزیکٹو ایبلٹی، اپنے ریپوٹیشن کی طرف توجہ دیتا ہے، بٹ جوپیٹر جا کے آپ کے ان باقی سیاروں کو اٹھا دیا، جیسے مرکری اور راہو اور مون، سن، یہ اس وقت راہو کی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی کوالٹی کو اٹھا دیا۔ ایک تو آپ اوور بیزی رہیں گے، ٹینشن انزائٹی میں رہیں گے، اور بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو 2 نمبر سے پیسے کماتے ہیں وہ بھی بہت تیز ہوں گے، کرٹ ہوں گے، وہ ایسے کریں گے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ اس معاملات میں بھی وہ گھسیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کے اچھا، مرکری ساتھ بیٹھا راہو،
تو ایسی ایسی چیزیں کھائیں گے جس سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے، معدہ خراب ہو جائے گا، منہ کے پرابلم آ جائیں گے، دانت خراب ہو جائیں گے۔ ایریز کا سب سے مین پرابلم ان کے دانتوں کا ہوتا ہے، اور یہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے بہت ڈرتے ہیں، تو شاید ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے۔ اچھا یہاں پہ اگر آپ کا کوئی غیر ملکی سفر بھی آتا ہے نا تو بہت ہی اداسی کے دورے پڑیں گے آپ کو، سیڈ ہو جائیں گے اور کافی آپ۔ اچھا دوسرا گھر یہاں پہ جو وکیل حضرات ہیں نا وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے، بڑے چلاکی ہوشیاریاں دکھائیں گے۔ اچھا یہاں پہ 2 نمبر طریقے سے بھی پیسے کمانے کے لیے آپ کلائنٹس کو بیوقوف بنا لیں گے۔ یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، مینوپولیشن، انڈر کارپٹ، یہ اس قسم کے آپ کا دماغ بڑا تیزی سے کام کرے گا۔ اور دیکھیں مینج رائٹ، صحیح طریقے سے مینج کرنا اور 2 نمبر طریقے سے مینج کرنا فرق ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ پیسے کی خاطر، بعض ایریز ایسے ہوں گے جو پیسے کی خاطر 2 نمبریاں دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ وہاں پہ جوپیٹر بیٹھا ہے اور اس لیے خوف خدا بھی آپ کے دماغ میں ضرور آئے گا، یار زیادتی کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کے خیالات آپ کے اندر، رائٹ آئیز آپ کی افیکٹ ہو سکتی ہے، رائٹ ایئر افیکٹ ہو سکتا ہے، اور دانت افیکٹ ہوں گے۔ اور بازار کا کھانا یہ آپ بڑا سوچ سمجھ کے کھائیے گا، باہر کا سیلڈز اگر کھائیں گے نا تو آپ کا معدہ اٹھ جائے گا، گلا خراب ہو جائے گا، اور غصہ آپ کو بہت آئے گا۔ ایک چیز آپ کو، یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، کیونکہ جب جوپیٹر اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے نا تو پھر آپ بولتے بہت ہیں، بہت زیادہ، اور ریش بولیں گے، بہت ریش بولیں گے، اور خوب، اور پھر مون اور راہو ساتھ ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ اسپلٹ پرسنالٹی، مٹیریلسٹک انسٹنکٹ آپ کے اندر آئے گی، اور ہپوکریسی کہہ رہے ہیں نا وہ کریں گے، اور اسپرچول انٹیوشن مائنڈ جو ہے نا اس پہ آپ ڈیویٹ کریں گے۔ تو کافی یہ کمبینیشن اتنے زیادہ ہے کہ میں اب اس کو اگر میں بولتا جاؤں تو بہت لمبے ہیں۔ اور اس کے بعد 20 21 یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ تیسرے کا، اچھا یہاں پہ دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں، وہ یہ میں بتانا بھول گیا تھا کہ جب دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں مارس ہے تو کام کرنے کا کریز بھی ہوگا، اور پیسے جس طرح بھی کمائیں گے نا تو وہ گھر پہ خرچ کریں گے، گھر کی رینوویشن پہ، والدہ کو دیں گے، والدہ کی طرف دیں گے، لیکن والدہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ ناراض ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یا من پسند چیزوں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں، یا کوئی نئی گاڑی خریدنے کے پیسے کماؤں، گاڑی لوں، یا کوئی پلاٹ لے لوں، یا کوئی مکان بنا بنایا لے لوں، یا اس طرح کے آپ اگر تو 2 نمبر طریقے سے زیادہ پیسے آتے تو یہ پیسے ادھر انویسٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب تیسرے گھر میں مون جیمنائی میں ہے، اور تیسرے کا لاٹ دوسرے گھر میں مرکری نیگیٹو بیٹھا ہے، تو جب تیسرے گھر کو چوتھے دوسرے، تو ایک تو آپ کی LCD گھر میں خراب ہو سکتی ہے، آپ کا کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، الیکٹرانک کی چیزیں آپ کی خراب ہوں گی، تو مے بی آپ ان کو ڈسپوز آف کر کے آپ نئے خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائی اور نوکروں کے ساتھ آپ کا میچ پڑ جائے گا، وہ نہیں میرے، وہ آپ کے ساتھ اخراجات آپ کے بڑھائیں گے، وہ کوئی نہ کوئی آپ کا ملازم کہے گا جی میری تنخواہ بتاؤ جی، میرے تو خرچہ نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے خصوصاً۔ اچھا یہاں پہ ڈرائیونگ کیونکہ آپ کو ذرا احتیاط کرنی پڑے گی، اور یہاں پہ سامان آپ کا چوری ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا گھر تھوڑا سا ملا جلا ہوگا، چھوٹے چھوٹے سفر پڑیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے سے اختلافات ہوں گے، ویکینڈ آپ کا کافی کٹ قسم کا، تھوڑا سا سخت قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اچھا وہ جو آپ کا اگر کوئی پیپر آ جاتا ہے، ایجوکیشن آ جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ کا پرابلم کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، اور اسٹیمنا آپ کا بہت ہی ہارش قسم کا ہوگا، آپ کو غصہ بھی آئے گا، اور چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ آپ کی ہوگی۔ صافی حضرات یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پہ، اور مارکیٹنگ کے لوگوں کو بھی پریشر آئے گا۔ تو کوشش کیجیے گا اس ہفتے کا اینڈ جو ہے گھر پہ آرام سے گزاریے گا، پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ ٹورین کیا حال ہے؟ یہ مہینہ کا آخری ہفتہ آپ کا جو پورا 1.5 سال سے آپ کے اوپر پریشر آیا ہوا تھا، اور یہ میکسیمم پریشر آپ کا آئے گا، اور خاص طور پہ جو
آپ کے جو سخت ٹائم ہوگا وہ ہوگا آپ کا 18 اور 19، 18 اینڈ 19۔ تو یہ ہفتہ میں لے کے ہیں 15 مئی سے 21 مئی، اور اسٹارٹ آپ کا 12ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور اسٹارٹ اچھا ہو رہا ہے 15، 16 اینڈ 17، 3 دن جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں اور مون کے ساتھ ہے، تو اسٹارٹ آپ کا اچھا ہوگا۔ 12ویں کا لارڈ اٹھا اور تیسرے گھر میں چلا گیا، تو پارٹ ٹائم کام کریں گے، کوئی نہ کوئی پیسے جمع کریں گے، کوئی بہن بھائیوں پہ کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف دیں گے، ان کا تعلیمی سلسلہ بڑھانے کی کوشش کریں گے، کوئی مشینری وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہ خریدنے بیٹھ جائے گا وہ، کیونکہ آپ کو خراب ملے گی۔ دوسرا، مون جب جوپیٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو کام آپ بڑی تیزی سے کر کے اپنے کام مکمل کریں گے۔ ٹریولنگ یہاں پہ نظر آتی ہے، آپ کا کوئی اگر ویزا لگا ہوا ہے یا آپ کی کوئی نیشنلٹی کا آ گیا سفر، تو یہاں پہ آپ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سفر بھی ایکسکیوز می، سفر بھی آپ کا بہت ہوگا مزیدار قسم کا، انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ ولفل ٹریولنگ جو ہوتی ہے نا، بندہ انجوائے کرتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ ایکسپینڈیچر بھی، آپ کوئی تحفے تحائف خریدنا یا اس قسم کے کاموں میں اپنا کافی آپ فالتو اخراجات کریں گے، مخفی علوم میں بھی دلچسپ کریں گے، اور فارن ٹریولنگ میں آپ ان کے انٹرسٹ میں آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی خواہش پوری ہوگی، لائک ٹو لیو ابراڈ، نیند بڑی اچھی آئے گی، اور کسی قسم کی مینٹل وریز نہیں ہوگی۔ یہ 3 دن آپ کے بہت ہی اچھے ہوں گے، اور کوشش کریں گے کوئی ہڈن افیئرز میں جانے کی، لیکن جوپیٹر بیٹھا ہے تو وہ آپ کو روک دے گا، نہیں یار دفعہ کرو، میں نے نہیں جانا۔ فیئر آف اینیمیز کسی قسم کا نہیں ہوگا، اور لبرل آؤٹ لک ہوگی۔ اگر کسی کی جیل میں ہے، قید میں ہے یا کوئی ضمانت ہے، تو یہ ان دنوں میں ان کی ضمانت ہو جائے گی، جیل سے باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ ان کو کافی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر ان 3 دنوں میں آپ اگر بیل اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ ریڈ آف جیل، اور یہ بھی آپ کو ایک فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آلریڈی یو آر لیونگ ابراڈ، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ہی اچھا ٹائم گزرے گا۔ اب آ جائیں ایکسکیوز می، 18 اور 19 اسینڈنٹ میں آپ کا راہو، اچھا یہاں پہ 17 کو جوپیٹر آپ کا اسینڈنٹ میں آ گیا، لہٰذا اس نے آ کے نا آپ کے مون، سن، راہو اور مرکری کو اٹھا دیا، اور آپ کا جو اسینڈنٹ ہے نا وہ ملٹی ڈیمینشنل اپروچ۔ اچھا، جب دماغ میں چیزیں بہت اور اسپیس نہ ہو تو بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے گھوڑے کو آپ کسی گھر میں 5 مرلے کے گھر میں باندھ دیں، اس کو دوڑو وہ دوڑ نہیں پائے گا، اگر وہ اسی کو 2 ایکڑ میں چھوڑ دو تو وہ بہت دوڑے گا۔ تو آپ کی پوزیشن یہ ہوگی، کرنے کو بہت کچھ ہوگا پر کر نہیں پائیں گے، دماغ بڑا کام کرے گا، دماغ آپ کے پر چڑھے گا، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی، پھر اریٹیٹ ہوں گے، بلڈ پریشر فلکچویشن بھی آئے گی، ڈاؤن بھی ہوں گے، اور پھر الرجی آپ کو تنگ کرے گی، سر درد رہے گا، وہ آنکھوں میں درد، یہ، اور بازار کا کھانا کھائیں گا وہ لڑ جائے گا آپ کو، کیونکہ آپ کے 7ویں گھر میں راہو ہے، کیتو ہے، معدہ بڑی جلدی خراب ہو جائے گا، کیونکہ مرکری نظام النظام کو بھی ڈیل کرتا ہے تو وہ بھی نیگیٹو ہے۔ اچھا، اول تو آپ کی اوریٹوریکل ابیلٹی میں رکاوٹ آئے گی، اگر وہ آئی تو پھر بہت ہی بولیں گے، بہت ہی بولتے جائیں گے، آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں ہوگا، شاؤٹ بھی کر سکتے ہیں، غصہ بھی آ سکتا ہے، اور آپ کی پلاننگ بڑی وہ ہوگی، کیا کہتے ہیں، تھنکنگ کرٹ قسم کی، نیگیٹو قسم کی، اور ایپٹیچیوڈ یہاں پہ آپ ہر ایک کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اچھا، میں پھر آپ کو ایک چیز پہ کرتا ہوں کہ دس از دی لاسٹ 2 days آف یور ہاروسکوپ، جن میں آپ نے، خواتین نے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ کا ہسبینڈ ٹورین ہے تو اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے، باس کے ساتھ پنگا نہیں لینا، بڑے بھائی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنے، والد صاحب کی صحت کا خیال کرنا، ان کے ساتھ آپ نے ٹکر نہیں لینی، بڑے بیٹے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، بڑا بیٹا آپ کے ساتھ آگے بول سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔
تو بورن نیچر آپ کی وہ جو ہوگی نا وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی. دس از دی فائنل راؤنڈ. اچھا جب دیوا بجھتا ہے نا پھڑپڑاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو ریلیف ملنا ہے 2 دن بعد, تو اس لیے تھوڑا سا وہ آپ کو ہلائے گا. زلزلے کے آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں نا وہ سال کے اس 2 دنوں میں آئیں گے. لیکن کیونکہ جب سن اور راہو بیٹھتا ہے تو پھر بندہ مینیج کرنے کا بھی ماسٹر ہوتا ہے, پھر اپنے آپ کو مینیج کر کے بھی نکال لیتا ہے, پھر آپ کا دماغ بڑا تیز ہوگا, پلاننگ بڑی ہوگی. اگر آپ اس پرابلم کو ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل کریں تو یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. آپ کا تھنکنگ پروسیس پازیٹیو ہونا چاہیے, آپ کی ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے, سوچیں آپ کی کنٹرول ہونی چاہیے, غصے پہ قابو رکھنا پڑے گا, ول پاور آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوگی, وہ گھوڑے والی بات کی ہے, اور سیلف کانفیڈنس شیکی ہوگا. تو جس پہ بار بار آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہو سکتے ہیں, سیلفش ہو سکتے ہیں, امپیشنٹ ہو سکتے ہیں, اسٹوبرن ضد پہ اڑ جائیں گے اور اپنی صحت پہ کریں گے. اس دن آپ نے 2 روٹیاں صدقہ دینا. اگر آپ صاحب توفیق تو 5 کلو آٹا دے دیجیے گا. اگر آپ بہت ہی امیر ہیں تو کسی کو اپنے وزن کے مطابق گندم لے دیجیے گا. یہ اور یہاں پہ سبز دال پرندوں کو ڈالنی ہے, دودھ دینا ہے, دودھ کا پیکٹ دینا ہے, اور شکر کیڑیوں کو ڈالیں. یہ 4-5 صدقے کیجیے گا. اس کے آپ کو رزلٹس آپ کی مرضی کے مطابق ہے. میں ڈرا نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو گیٹ گڈ رزلٹس ان اسپائٹ آف یور 5 پلانٹس آر نیگیٹو. سو اس کا فائدہ بھی, جب کوئی پلانٹ نیگیٹو ہوتا ہے نا اور اس کو آپ مینیج کر لیں دین یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ رزلٹ. اور جہاں پہ راہو بیٹھا تو ویسے ہی سڈن گین دے دیتا ہے. جو میں نے پریکاشنز بتائی ہیں اس سے آپ نے خیال کرنا ہے. اور یہاں پہ پہلے کا لارڈ آپ کا 3رے گھر میں بیٹھا ہے, تو جب پہلے کا لارڈ 3رے گھر میں جاتا ہے تو علم حاصل کرنے کا شوق بہت چڑھتا ہے, بہت زیادہ. کوئی نئی چیز سیکھیں گے, کوئی سفر کریں گے, کوئی نصیحتیں کریں گے, کوئی یعنی کہ کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہیں گے. آگے ٹورس 2رے گھر میں آپ کا آ جائے گا 20 اور 21. اچھا 20 کو یہاں پہ مون اکیلا ہی ہوگا, 2رے کا لارڈ پہلے گھر میں. 2رے کا لارڈ جب پہلے گھر میں آتا ہے نا تو آپ تھوڑے سے محتاط ہوں گے, پچھلے 2 جھٹکے کھائے ہوں گے تو محتاط ہوں گے. سسرال والوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جائے گا, اور کوئی پیسہ کمانے کے چکر میں کوئی پیسے بھی آ جائیں گے آپ کو, اور کوئی نہ کوئی اپنی شخصیت کو ابھارنے کی کوشش کریں گے. کچھ خواتین تو بیوٹی پارلر جائیں گی پکے پکی, یہ بات ہے. اور جب 21 کو سن یہاں آ جائے گا تو آپ کا 2را گھر ایکٹیو ہو جائے گا, اور زندگی میں ایک سکون آ جائے گا, سکون جسے کہتے ہیں نا. لیکن ایک چیز بتا دوں کہ 2رے کا لارڈ پہلے گھر میں جب تو تھوڑا سا بندہ کیونکہ اس کا میڈیٹر مرکری, تو آپ کے سکن کے پرابلم, میں ویسے مشورہ دوں گا کہ ان دنوں بیوٹی پارلر مت جائیے گا, کیونکہ آپ کو چہرے پہ کوئی نہ کوئی کریم لڑ جائے گی, ریئیکشن ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. تو یہ چہرے کی آپ نے چہرے کے معاملات کو نہیں چھیڑنا ان 2 دنوں میں. ریسٹ کیجیے گا. 2را گھر ہے آپ کا, تو سسرال والوں کے ساتھ انٹریکشن کیجیے گا, لیکن بڑا ماحول ذرا سخت ہوگا, ٹھیک ہی ہوگا. بازار کا کھانا نہیں کھانا آپ نے, اور آپ نے اپنے رائٹ آئیز اور رائٹ ایئر کا خیال کرنا ہے, یہ اور دانتوں کا خیال کرنا ہے. پیسے آئیں گے, رکے ہوئے پیسے 2 دن پہلے آپ نے زور لگایا وہ پیسے لائیں. سو ٹورین بات ایک یاد رکھ لیں, میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی ہے کہ آپ نے یہ دس از دی لاسٹ راؤنڈ. اور 9 جولائی کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ موجہ ہی موجہ, وہ ایک فلم ہے وہ جس میں جب وی میٹ جو فلم تھی جس میں آخر پہ گانا آتا ہے موجہ ہی موجہ. تو 9 جولائی کے بعد آپ کی موجہ ہی موجہ. بڑا مشکل ٹائم کاٹا ہے ٹورین, میرے ساتھ بہت ٹورین رابطے میں رہے بہت ہی, اینڈ دس واز دی بیڈ ٹائم فار دیم. سو دس از دی فائنل راؤنڈ. آپ اور انجوائے کیجیے گا, صدقہ کیجیے گا, اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. جی جیمنائی کیا حال آپ کا؟ میں پروگرام لے کے آیا ہوں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ ہے 15 مئی سے 15 مئی سے 21 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. سو آپ کا یہ سٹارٹ 11ویں گھر سے ہو رہا ہے, بڑا اچھا ہو رہا ہے. وہاں پہ جوپیٹر بھی ہے اور وہاں پہ مون بھی ہے. ہر کام کو بڑی تسلی سے تشفی سے کریں گے. اور 11ویں کا لارڈ اٹھ کے 2رے گھر میں گیا ہوا ہے,
تو آپ اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں گے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں گے، اپنے پیسے سنبھال کے رکھیں گے بینک میں کوئی نہ کوئی. لیکن یہاں پہ بے دردی سے پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا اپنے پیسوں کو. اللہ نے بھی آپ کو یہاں پہ بہت کچھ دینا ہے، اور یہاں پہ آپ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جوپیٹر بیٹھا ہے مون کے ساتھ. جب 11ویں گھر میں جوپیٹر اور مون ہوتا ہے، اور مون جب ایریز میں ہوتا ہے تو ول فل ٹریولنگ مزہ کرنے کے لیے شوق سے بندہ ٹریولنگ کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی غیر ملکی ٹریولنگ جو بزنس کی ٹریولنگ ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت ہی اچھی ٹریولنگ ہوگی. اور یہاں پہ آپ کے بڑوں کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہوگا. اگر آپ کی شادی نہیں طے ہوئی تو بڑے بیٹھ کے شادی بھی طے کر دیں گے آپ کی. کوئی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو بڑا اچھا یہاں پہ ایک موڑ آئے گا، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، آپ کی توقع سے زیادہ ہوگا. اور اگر بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر کوئی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی وش، کوئی خواہش ایسی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے پوری ہوگی. اور آپ کے ایمبیشن وشز کے مطابق زندگی یہ 2-3 دن گزریں گے. یہاں پہ آپ کے رول آف وائف وڈ بی ویری امپارٹنٹ. وہ اسی ول ایکٹ ایز اے کی آف دی ورک. وہ جیسے تالا نہیں کھولتی وہ کرے گا، آپ اسے بنا کے رکھیے گا، وہ کریں گے. لیفٹ آرم پہ دباؤ آ سکتا ہے. آگے چلتے ہیں 18-19. اچھا یہاں پہ جیمنی یو مسٹ بی ویری کیئرفل. 4 سیارے 17 کو یہاں پہ جوپیٹر بھی آ گیا ہوا ہے. تو 12واں گھر آپ کا بری طرح اس وقت اڑا ہوا ہے. اڑاؤ نہیں ہوا، فائدے بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں. ایک تو آپ نیگیٹو بہت سوچیں گے، حسد اور دوسروں کے خلاف دوسروں کے خلاف تخریب کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر خوب دوسروں کو اپنے دشمنوں کو، حاسدین کی خوب کلاس لیتے نظر آ رہے ہیں. اپنا انڈر کارپٹ چلیں گے، غصہ آپ کے اندر بہت بڑا ہوگا، اور پھر آپ اس پہ پھر اننیسیسری ایکسپینڈیچر آپ بہت زیادہ کریں گے، جس سے آپ کافی کریں گے. مخفی روم میں بھی دلچسپی رہے گی. کوئی فارن ٹریولنگ میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، تو اگر فرض کرے آپ کی فارن ٹریولنگ ہوتی بھی تو بڑا اداسی کا ماحول ہوگا بڑا. اور ان کیس اگر آپ نے کوئی ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تو یہ دن ضمانت کے لیے اچھے نہیں، آپ کی ضمانت ریجیکٹ ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گا. اور مینٹل وریز تھوڑی سی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جتنا مرضی بڑھا لیجیے گا. کوئی مس فارچون آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا یہاں پہ وہ لوگ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کک بیکس لیتے ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، اور بہت پیچھے بھاگیں گے پیسے کے پیچھے، لحاظ نہیں کریں گے. اچھا جب سن کے ساتھ راہو بیٹھتا ہے تو ڈیفیمنیس ہونے کے پورے چانسز، اسکینڈل بننے کے چانسز، لیگل ایشو بننے کے چانسز ہے. تو یو آر بینگ واچڈ بائی یور حاسدین بیکاز یو آر آفٹر دیم. تو کیا خیال ہے وہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دیں گے؟ نہیں، وہ بھی آپ کا خیال کریں گے. وہ آپ کی کوئی ریکارڈنگ کر لے گا، کوئی آپ کی ویڈیو بنا لے گا، یا آپ ٹیلی فون کی ٹاک ریکارڈ کر لے گا، جو ہمارے آج کل معاشرے میں بہت نصور پھیلا ہوا ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ بات نہیں کر پاتے کیونکہ اگلا بندہ ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے. سو یہاں پہ آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا. اچھا خاص طور پہ ٹریولنگ موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ ان کے پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی، ناخن اٹھ سکتا ہے، آپ کے پروفیشن میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو کافی کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ جیمنی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، اپنے باس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، بڑے بیٹے کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا. وہاں سے کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. پرٹیکولرلی اف یو شوڈ بی کیئرفل ریگارڈنگ یور پروفیشن میں یہاں پہ. اچھا یہاں پہ آپ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر آپ اس کو پازیٹیو سے لے کے جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کو پازیٹیو رکھیے گا. دودھ کا صدقہ کرنا ہے، آپ نے 2 روٹیاں کسی کو کھلا دیجیے گا، آٹے کا صدقہ کر دیجیے گا، سبزدار پرندوں کو ڈال دیجیے گا. تو یہ 2-3 صدقے کیجیے گا، شکر چونٹیوں کو ڈالیے گا تاکہ یہاں پہ اس کا آپ فائدہ اٹھا سکیں. اور دوسرا نا اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے آپ کو زیادہ، آپ کو یہاں پہ شاؤٹ کریں گے، غصہ چڑھے گا، تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. اور پھر ایسے کہہ لیں کہ 21 کو آپ کا سن میں آ جائے گا. سو یو ول بی ریلیوڈ، ریلیکسڈ، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا دور شروع ہو جائے گا. بٹ اس کو سیٹرن کی اسکیئر بھی ہے، کام میں دیری، آپ کی کام ضرور کریں گے، مصروفیت ضرور رہے گی، بٹ ایک جیسے طوفان سے نکل کے، آندھی سے، بارش سے نکل کے آپ گھر کے اندر آ جاتے ہیں،
یہاں ٹریولنگ کر رہے ہیں تو شدید بارش ہوتی ہے، جیسے بارش ختم ہوتی ہے تو سکون سا آ جاتا ہے. تو اس طرح زندگی میں ایک سکون سا آ جائے گا، اور اپنے یہاں پہ اپنے رکے ہوئے کام نکال لیں گے، بہت ہی پازیٹیو ہوں گے، پلاننگ اچھی ہوگی، ایپٹیٹیوڈ اچھا ہوگا، غصہ نہیں آئے گا، رسپانس ٹو ورڈ پروفیشن بہت اچھا ہوگا. اور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ ری آرگنائز کرتے ہوئے نئی صف بندی کر کے نئے طریقے سے چلتے ہیں، کیونکہ آگے جو پورا مہینہ وہ آپ مصروف نظر آتے ہیں بہت زیادہ. اور آپ کو تو 2 دن ایکسکیوز می ریسٹ کیجیے گا، آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے بھاگ دوڑ کرنے کی. جب منڈے کو آپ اپنے ورک پلیس پہ جائیں تو یو شوڈ بی فریش اور فل انرجی کے ساتھ جائیں، تاکہ آگے کام بہت آپ کو ملنے والا ہے. تو ریلیکس رہیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی کینسرین کیا حال ہے؟ پروگرام لے کے آیا ہوں آپ کا 15 مئی سے 21 مئی کیا ہونے جا رہا ہے. تو سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے، کوئی نہ کوئی خوشخبری ملنی چاہیے. 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، بہت مضبوط ہوں گے لیکن پریکٹیکلی تھوڑا سا کمزور ہوں گے. اپنی خود نمائی پہ بہت آپ کو زور ہوگا، اپنے کو بڑا تیار کر کے جائیں گے. اپنے مالی ساکھ اور سماجی رتبے کی وجہ سے دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر رہیں گے. بڑا آدمی بننے کی کوشش آپ کے اندر خواہش ہوگی. آپ کی یہاں پہ اسپاؤس بہت خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور اپنے ذاتی مفادات یا آپ کی شخصیت میں نمایاں ہونا اس پہ آپ کو اچھا لگے گا. کوئی عہدہ رتبہ اچھی پلیسمنٹ مل سکتی ہے، کوئی پوسٹنگ اچھی آ سکتی ہے جہاں پہ آپ نمایاں ہوں گے. تو یہ جوپیٹر ساتھ بیٹھا ہے یہاں پہ، ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ گڈ پوسٹنگ، گڈ پروموشن، کوئی اسٹیٹس، کوئی کاروبار اٹھ جائے گا، کوئی بزنس اٹھ جائے گا. یہاں پہ پیسے آتے ہوئے آپ کا رتبہ، مرتبہ، صحت، اسٹیٹس جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کا بہت بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. ویلتھ آ جائے گی، آکوپیشن میں اضافہ ہوگا، فیم میں آپ کی سروسز کو ریکگنائز ہو جائے گا، ڈیڈیکیشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی، سیلف ریلائنس آپ کا بہت اچھا ہوگا، نیکیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. والد صاحب کا آپ کو پوری سپورٹ ہوگی، پولیٹیکل پاور آپ کی اضافہ ہوگا، ڈگنیٹی اور کمانڈ میں اضافہ ہوگا. تو یہ اور ہر کام آپ بڑے تیز اور مکمل کریں گے. یہاں سے جوپیٹر نے دوسرے گھر کو بھی ٹرائی دی، اگر تو دوسرے گھر میں اگر کوئی آپ کا بیٹھا تو دوسرا گھر بھی آپ کا بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا. ادھر سے چھٹے گھر کو بھی ہے. تو زندگی میں ایک سکون نام کی کوئی چیز ہوگی. 17 کو یہاں سے جوپیٹر نکل جائے گا اور آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا. 5 سیارے بیٹھے ہیں 18 19 کو. تو 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جب جاتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ایکسکیوز می، میں ذرا گلا بڑا خراب اور میں بڑا چیخ کے بول رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں آج. اچھا، دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے آپ اپنی پوزیشن کو بہتر کریں گے. کوئی آپ کے اندر ایک کشش ہوگی، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور بڑے بہن بھائیوں کے مفادات آپ سے جڑے ہوں گے. یہاں پہ کسی نہ کسی کے ساتھ شراکت داری کریں گے اور آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ کا احترام لوگ کریں گے اور آپ کے اندر مقناطیسی کشش ہوگی جو آپ کی طرف لوگ کھینچ جائیں گے. لیکن کیونکہ یہاں پہ سن نیگیٹو ہے اور ساتھ مون بھی نیگیٹو ہے، مرکری بھی، تو آپ کے بڑے بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، کاروباری دوست آپ کو کچھ نہ کچھ تنگ کرنے کے چکر میں بھی رہیں گے. تو اس اینگل کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ یہ بالکل آنکھیں بند کر کے آپ نے بچھنا نہیں ہے. ٹریولنگ آ سکتی ہے، 11واں گھر ہے اور یہ ایک ٹریولنگ ہوگی جس سے آپ کافی کہتے ہیں بوجھل دل سے ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ کا جوپیٹر بھی یہاں پہ ہے، بڑوں کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی بحث ماسا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے یہاں پہ برداشت کرنا ہے کیونکہ آپ کو ایک دم ریکٹ کر سکتے ہیں، ایک دم غصہ آ سکتا ہے آپ کو. تو ان کے ساتھ آپ نے خاموشی سے، یو شوڈ بی اے گڈ لسنر. اگر کوئی عدالت میں کیس چل رہا ہے تو اس کو آگے لے جائیے گا. لیفٹ ایئر آپ کا تنگ کرے گا، کندھے پہ چوٹ لگ سکتی، کندھا آپ کو تنگ کر سکتا ہے. کوئی خواہش آتی پوری ہو جائے گی، نہیں رک جائے گی، سوری. اور ٹریڈ کیجیے گا، ٹریڈ میں ایک دم آپ کو فائدہ ہوگا. انویسٹمنٹ نہیں کیجیے گا. یہاں پہ اپنی مسز کا خیال کیجیے گا، وہ آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ڈالے گی جس سے آپ کافی کام خراب ہوگا، تو اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوگی. اور یہاں پہ سفر بھی آپ کا آتا ہے. آپ کی پنڈلی پہ چوٹ لگ سکتی ہے، پنڈلی پہ کچھ مسئلہ مسائل آ سکتا ہے.
یہاں پہ آپ نا اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو، غصہ بڑا آئے گا، دکھائیں گے کچھ، کریں گے کچھ، انڈر کارپٹ منافقت، ایک لیگ پولنگ، اور آپ دو نمبر کے طریقے سے کسی کو رونتے ہوئے بھی، دل آزاری کرتے ہوئے اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں گے، جس سے خود ہی آپ تھوڑا سا ہارٹ بھی ہوں گے۔ تو یہاں پہ اگر آپ پازیٹیو طریقے سے اپنی اس ذہنی صلاحیت کو، کیونکہ دماغ بڑا کام کرے گا آپ کا، بہت تیز ہوگا، بڑا کرٹ ہوگا، بڑا، اگر اس کو آپ نے نیگیٹو یوز کیا تو خود بھی ٹینشن لیں گے اور کام بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اس دماغ کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا تو دین یو ول ایبل ٹو گیٹ لاٹ آف گڈ ریزلٹس۔ پھر تماشا دیکھیے گا کیا ہوتا ہے آپ کو، اور یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد 20 اور 21، اچھا 21 کو سن بھی ادھر آ جائے گا۔ ایک جو پریشر، جو میں نے آپ کو نیگیٹو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے پازیٹیو ہو جائیں گے، سکون آ جائے گا 21 کو، اور سن اور مون اکٹھا ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ 12ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں جب بیٹھتا ہے تو کافی چینجز، پازیٹیو چینجز آتی ہیں، اور 11واں کا لارڈ آپ کا، لیکن یہاں پہ مرکری آپ کا تھوڑا سا نیگیٹو بیٹھا ہے، کوئی نہ کوئی نوست، کوئی نہ کوئی آپ کو پیچھے پڑی رہے گی، اور یار دوست، جاننے والے، بڑے بہن بھائی جن پر اعتماد کر کے محنت سے پیسہ کمایا، ناجائز پیسہ لگایا، وہی پیسے ہضم کر سکتے ہیں، اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک، آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرنی، کسی کو پیسے نہیں دینے، اور یہاں پہ آپ نے بڑا ڈپلومیٹیکلی کوشش کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنی خود نمائی پہ بہت پیسے خرچ کرتے نظر آ گئے، یہ لے لو پیسے، یہ لے لو پیسے، ایسے کر دو، میری تعریفیں کرو، میرا کچھ کرو، اور بہن بھائیوں سے یہ مل کے کاروبار کرنے کے چکر میں اپنے پیسوں کو گوا سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے ریسٹ کیجیے گا۔ اچھا آپ کی فورن ٹریولنگ بھی آ رہی ہے، اگر جنہوں نے باہر کے لیے اپلائی کیا، کوئی ویزا لگا ہوا تو وہ ٹریولنگ بھی آ جاتی ہے، کوئی نیشنلٹی کے لیے وہ بھی آپ کی، لیکن یہاں پہ اخراجات بھی، آپ اننیسیسری شاپنگ کے جا کے اخراجات بھی کریں گے۔ لیفٹ آئی میں آپ کا کوئی پرابلم آ سکتا ہے، مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، کوئی نہ کوئی ڈیٹ مارنے کے چکر میں بھی رہیں گے، کوئی ہڈن افیئرز بھی آپ کا چل سکتا ہے، یہاں آپ کی دوسری شادی کی ہے تو یہ 2 دن ان کے ساتھ گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیکرٹ اینیمیز بھی آپ کو واچ کر رہے ہوں گے، آپ کے حاسدین، تو خیال کیجیے گا۔ اور لبرل آؤٹ لک ہوگی، لائف ان فارن پلیس آپ کی بڑی اچھی ہوگی، مینٹل وریز کسی قسم کی نہیں ہوں گی، اور کوئی نہ کوئی آپ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیند بڑی آئے گی، لیکن انسرٹنٹی آپ اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہوں گے تو اس کا خیال کیجیے گا۔ اوور آل یہ ہفتہ تھوڑا سا بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، تھوڑا سا کام نکالنے والا ہے، آپ پہ کام کا بوجھ ہوگا، لیکن جیسے ہی ویکینڈ آ جائے گا تو یو ول بی گیٹ ریلیفڈ، اور پھر سکون آ جائے گا، اور اگلا ہفتہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو کیا فائدے ملنے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔